احباب گرامی یہ تو پوچھے امام شافعی سے، یہ تو حضرت ابو حنیفہ سے کوئی پوچھے، امام مالک سے کوئی پوچھے کہ یہ سنیوں کا ٹاپک ہے کہ نہیں ہے؟ سنیوں کا ٹاپک ہی ہمیشہ یہ رہا ہے، علی علی کرنا، اہل بیت کے گن گانا۔ اور حضرت امام شافعی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے تھے کہ اے اہل بیت رسول، ہم تمہارا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک تم پر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اس لیے احباب گرامی آؤ جڑ جائیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، وابستہ ہو جائیں اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہ ہمیں جو دوریاں ہیں ہماری اہل بیت اطہار سے، یہ ہمارے لیے نقصان دیں۔ دیکھیں کون سا شخص ہے جو اہل بیت کے قریب ہوا اور گھاٹے میں رہا؟ کوئی ڈھونڈے، کوئی ایک مثال لے آئیں کسی بھی فیلڈ کے، کوئی ایک شخص جو اہل بیت کے قریب ہوا اور اس کو نقصان ہوا ہو، یا وہ پیچھے رہ گیا، وہ کمی میں رہ گیا۔ جس طرح عدیل پتر پڑھ رہا تھا کہ آؤ کریں میسم و تمار کی باتیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آج؟ ان کا نام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو اس لیے احباب گرامی یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں، چونکہ ان سے سیکھنا ہے نا ہم نے صحابہ سے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، زبانیں۔ ابن زیاد نے جب کہا نا، عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ میں تیری زبان کاٹ دوں گا، تو حضرت میسم تمار فرماتے مسکرائے، فرمایا واقعی تو میری زبان کاٹے گا، مجھے میرے مولا نے بتایا تھا۔ اس نے کہا اب نہیں کاٹوں گا، کیونکہ اب تو نے علی کا نام لے دیا، اب نہیں کاٹوں گا، میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تیرے علی کی ہر بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا میں آپ سے کہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کیسے مخاطب کیا اس کو؟ فرمایا تو کاٹے گا، تیری کیا جرت ہے کہ تو نہ کاٹے؟ تجھے کاٹنی ہے کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے، تو لاکھ کہہ ہوگا ویسے ہی جیسے میرے مولا نے اطلاع دی۔ اچھا بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے کہا اس کو جیل سے نکالو، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ کیا کر رہا تھا؟ جیل والے لوگوں کو فضائل علی بتاتا تھا، جیل میں پڑے لوگوں کو کیا بتاتا تھا؟ نماز نہیں، روزہ وغیرہ بھی نہیں، یہ تو سارے وہ چونکہ مسلمانوں کا دور تھا نا، نمازاں تھے ادوں بھی بڑا زور سی۔ فضائل علی جیل میں ابن زیاد سے کہا وہ تو لوگوں کو علی کے فضائل سناتا ہے، علی کی کرامات سناتا ہے، علی کی بزرگی سناتا ہے۔ برداشت نہ ہوا، پتہ چلا کہ فضائل علی نہ اس ابن زیاد کو برداشت تھے، نہ آج کے دور کے ابن زیاد کو برداشت۔ فضائل علی کبھی کسی دور کے یزید اور ابن زیاد کو برداشت نہیں۔ اس نے کہا اس کو جیل سے نکالو، جیل سے نکالو، اس کو اکیلا کر کے سولی پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت میسم تمار آپ وہاں تھے، آپ نے فرمایا جو بھی گزرتا لوگوں تمہیں پتہ ہے مجھے یہاں سولی پہ کس نے لٹکایا ہے؟ اس کا باپ کون تھا؟ اس کی ماں کون تھی؟ تو احباب گرامی اس کو پھر سپاہیوں نے کہا وہ ابن زیاد ہو تو تیرے شجرے پھول دا، ہاں وہ تو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایسی تھی۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، کاٹ دو زبان۔ اچھا زبان کاٹ دی، پھر وہ آیا تو آپ نے اس کو پھر اشارے سے کہا کہ اب تو مانا ہے کہ میرے علی نے کہا تھا تجھے کرنا پڑا، تو میرا علی سچی خبریں دیتا ہے۔ یہ علی پاک کے کہنے کی وجہ سے نہیں میری زبان کٹی، کیونکہ تو نے کاٹنی تھی اس لیے میرے علی نے کہا تھا۔ اس لیے انہوں نے دار پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا اوے اس دور کے لوگوں تمہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی شیعہ ہی کہہ دے گا نا، ہمیں دیکھو ہم نے زبانیں کٹوائی ہیں، علی علی کرنا نہیں چھوڑا، علی علی کرنا نہیں چھوڑا، زبان کٹوا دی، علی پاک کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو اس سے بڑی حوصلے کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے بزرگ اپنی زبانیں کٹوا دیں، سولی پہ لٹک کے اپنی جانیں دے دیں، لیکن ذکر علی نہ چھوڑیں۔ یہ انہوں نے بتایا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کیسے ابا ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ نمازی نہیں تھے؟ ان جیسا نمازی کس کا کون ہوگا؟ ان جیسا تلاوت کرنے والا کون ہوگا؟
ان جیسے روزے دار کون ہوں گے؟ لیکن انہوں نے اپنے ان تمام تر معاملات کے باوجود بھی علی پاک کا دامن پکڑ کے رکھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن سے ہمیں پتہ چلا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اے سلمان، اگر سارا زمانہ ایک رستے پہ جا رہا ہو اور علی اکیلا ایک رستے پہ جا رہا ہو، یہ نہ دیکھ رش ادھر ہے، یہ دیکھ حق علی کے ساتھ۔ رش نہیں دیکھ، میرے نبی پاک نے فرمایا رش دیکھ کے حق کا معیار قائم نہ کرو کہ ادھر رش ہے، بلکہ حق کا معیار قائم یہ کرو علی کدھر ہے، یہ حق کا معیار۔ وہ اکیلا ایک رستے پہ جا رہا ہو، ایک رستے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہو، جدھر علی جا رہا ہے ادھر چل پڑو آنکھیں بند کر کے، وہ حق کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے احباب گرامی پڑھیے